بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جی چاہ رہا تھا کہ آہستہ آہستہ ہم احادیث کو شروع کرتے ہیں، تو احادیث کو شروع کرنے میں بہتر کتاب امام بخاری رحمہ اللہ نے جو لکھی، کتاب البخاری، تو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کتاب بخاری ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو وحی کے احوال سے شروع کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کیسے آیا کرتی تھی۔ تو اس سے پہلے مختصر سی بات ہے کہ وحی کا نزول کیوں ہوا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باقی انبیاء پر وحی کیوں بھیجی گئی۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان دنیا کے احوال، دنیا کی چیزوں کو پہچاننے کے لیے اللہ رب العزت نے انسان کو کچھ حصیں دی ہیں، جیسا کہ سونگھنے کی حس ہے، دیکھنے کی حس ہے، سننے کی حس ہے، چکھنے کی حس ہے اور سوچنے کی حس ہے۔ تو یہ 5 حصیں جنہیں حواس خمسہ کہا جاتا ہے، اللہ رب العزت نے انسان کو دیں، تو انسان ان حواس خمسہ کے ذریعے جن چیزوں کو پہچان سکتا ہے، جن چیزوں کا استدراک کر سکتا ہے، ان چیزوں کے لیے تو وحی کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن پھر بھی یہ چیزیں جو 5 ہیں حواس خمسہ، جن کے ذریعے سے ہم چیزوں کی معلومات کرتے ہیں، ان کو پھر بھی یقینی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ان میں کہیں نہ کہیں خطا واقع ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ دیکھا جاتا ہے ایک انسان بیمار ہوتا ہے تو اس کو میٹھی چیز بھی کڑوی لگتی ہے، اب یہ حس ہے چکھنے کی، لیکن یہ غلط بتا رہی ہے۔ انسان کبھی کبھار اس کی آنکھوں میں مسئلہ ہو تو اس کو ایک چیز 2 دکھائی دیتی ہے، تو یہ بھی انسان کی دیکھنے کی حس میں مسئلہ آ رہا ہے۔ کبھی کبھی انسان کوئی چیز سنتا ہے تو سننے میں آواز اسے باقی دوسری آوازیں سنائی دیتی ہیں، جو مقصود ہوتی ہے وہ نہیں سنائی دیتی، تو یہ اس کی سننے کی حس میں مسئلہ آ رہا ہے۔ ایسے ہی کبھی کبھی انسان سونگھتا ہے تو سونگھنے میں کسی اور چیز کی خوشبو سے آتی ہے، اگرچہ وہ سونگھ رہا کسی اور چیز کو ہوتا ہے، تو یہ اس کی سونگھنے کی حس میں مسئلہ آ رہا ہے۔ کبھی کبھی انسان کو کوئی چیز بیان کی جاتی ہے تو اس کی عقل اور طرف چلی جاتی ہے، حالانکہ اس چیز سے مراد اور ہوتی ہے۔ تو یہ جو چیزیں تھیں، جو چیزیں انسان کی عقل اور حواس خمسہ سے سوچی جا سکتی تھیں، ان چیزوں کے لیے تو وحی کی ضرورت نہیں تھی۔ اور جہاں انسان کی عقل پہنچ کر رک جاتی ہے، ایک ایسی چیز جسے انسان سوچے 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 حواس خمسہ فیل ہو جاتے ہیں، انسان کی عقل اس چیز پر رک جاتی ہے، جہاں عقل کی انتہا ہوتی ہے تو وہاں سے وحی کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو اس جگہ سے اللہ رب العزت نے ایسے احکامات جن تک انسان کی عقل نہیں پہنچ سکتی، وہاں سے اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے احکامات نازل فرمائے۔ تو پھر وحی کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جاری ہوتا رہا، ہماری طرف احکام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے آتے رہے۔ اب دوسری بات ایک اعتراض کیا جاتا ہے، وہ اعتراض یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے سائنسی علوم، ٹیکنالوجیز، اسی طریقے سے بم، ایٹم بم، یہ ساری چیزیں، مشینریز کا سسٹم، یہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ سائنس بیان نہیں کی۔ تو اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حواس خمسہ جو اللہ رب العزت نے انسان کو دیے ہیں، ان سے جو چیزیں انسان معلوم کر سکتا ہے، ان کے لیے وحی کی ضرورت نہیں تھی۔ تو یہ بم، دھماکے اور یہ چیزیں وغیرہ بنانا، یہ انسان اپنی عقل اور اس حواس خمسہ کے ذریعے سے ان کی تعمیر کر سکتا تھا، اس لیے ان چیزوں کے لیے وحی کے نزول کی ضرورت نہیں تھی۔ اور پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے ذریعے 23 سال کے عرصے میں نازل فرمایا۔ تو پھر یہاں پر اعتراض ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ رب العزت نے آہستہ آہستہ قرآن نازل فرمایا، یک مشت نازل کیوں نہیں فرمایا؟ تو اس کا ایک جواب تو ہے کہ اللہ رب العزت نے یک مشت بھی قرآن کو نازل فرمایا، لوح محفوظ میں جو گیا قرآن مجید تو وہ یک مشت گیا تھا۔ اور دوسری بات اللہ رب العزت نے فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ انا اوحینا الیک الکتاب کما اوحینا الی نوح والنبیین، کہ ہم نے آپ کی طرف قرآن مجید کو نازل کیا جیسا کہ ہم نے آپ سے پہلے نوح اور باقی نبیوں کی طرف قرآن مجید کو، یعنی ان کی کتابوں کو نازل کیا۔ تو اب یہاں پر اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ موسیٰ علیہ السلام پر تورات یک مشت نازل ہوئی تھی، لیکن باقی بھی انبیاء تھے جن پر یک مشت ان کی کتابیں نازل نہیں ہوئی تھیں، جیسے نوح علیہ السلام اور باقی انبیاء کو۔ پھر ایک بات آتی ہے کہ نوح علیہ السلام کا اس آیت میں ذکر آیا ہے، باقی انبیاء کا نام نہیں لیا گیا۔ تو اس کے کافی جوابات ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے چونکہ باقی انبیاء تکوینی نبی تھے، اگرچہ کچھ ان کے پاس تشریعی احکام ہوں، لیکن وہ تکوینی نبی تھے، اور پہلے تشریعی نبی چونکہ
نوح علیہ السلام تھے، تو اس وجہ سے نوح علیہ السلام کا نام لے کر ذکر کیا کہ نوح علیہ السلام پہلے تشریعی نبی تھے، تو اس لیے فرمایا کہ کما اوحینا الی نوح والنبیین، جیسے ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف یعنی کہ کتاب کو آہستہ آہستہ نازل کیا، ایسے ہی ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھی کتاب کو آہستہ آہستہ نازل کیا۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اور اگلی وائس میں اللہ رب العزت نے اگر توفیق دی اور زندگی رہی تو پھر اس طریقے کو بیان کیا جائے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کا نزول کیسے ہوتا تھا، اور باقی انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔